عشق حقیقی کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر بلائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ نوازے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ محروم رکھے تو کوئی دینے والا نہیں۔ عشق حقیقی بھی رب تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جسے چاہے اس دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس کے لیے اپنے مالک کریم سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ تاہم واضح بات ہے کہ رب تعالیٰ اپنی بندگی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر خوش ہوتا ہے اور ان پر دارین کی سعادت سے نوازتا ہے۔ اگر ہم بھی یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قوی امید ہے کہ وہ ہمیں بھی حقیقی محبت کی چاشنی عطا فرمائے گا۔ ازالہ وہم، عشق حقیقی کے حوالے سے غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح باقی گناہوں سے متعلق شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے اور قبیح چیز خوشنما محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح عشق حقیقی سے متعلق بھی شیطان انسان کو ایسے فریب میں پھنساتا ہے کہ وہ سخت گناہ کو بھی ذریعہ خیر گمان کرنے لگتا ہے۔ یہ شیطان کی ہی کارستانی ہے کہ بعض لوگ نفسانی محبت کو عشق حقیقی اور محبت باری کا ذریعہ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بلکہ احمق لوگ گناہ والی محبت کو جواز فراہم کرنے کے لیے صوفیہ کرام کا نام استعمال کرتے ہیں اور صوفیزم کی منمانی تشریحات کرتے پھرتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے مجازی کسے کہتے ہیں۔ تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ علیہ الرحمہ کے مرشد گرامی شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ سے آپ کے مرید و خلیفہ سید محمد سعید شاہ زنجانی رحمہ نے پوچھا کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ متاب از عشق رو گرچے مجازیست کہ آپ بہر حقیقت کارسازیست، یعنی عشق اگر مجازی بھی ہو تو اس سے منہ نہ موڑو، یہ عشق حقیقی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مراد از عشق مجازی احکام شرعیہ و مطابعت پیر طریقت است، یعنی صوفیہ جب عشق مجازی کا لفظ بولتے ہیں تو ان کی مراد شریعت کے احکام پر عمل اور قرب الہی کے راستے پر چلانے والے پیر و مرشد کی پیروی ہوتی ہے۔ مزید فرمایا چوں مرید صادق دری ہر دو ثابت قدم باشد، یقین است کہ بمرتبہ عشق حقیقی خواہد رسید۔ اگر سچا مرید ان دونوں پر ثابت قدم رہے، یعنی دل و جان سے شریعت پر عمل کرے اور خدا تعالیٰ تک رسائی کا راستہ بتانے والے شیخ کا حکم مانے، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے عشق حقیقی نصیب ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے صوفیاء کے نزدیک عشق مجازی سے مراد کتنی پاکیزہ چیز ہے۔ وہ نماز، روزہ اور شریعت کی پابندی کو عشق مجازی کہتے ہیں اور عشق مجازی کا شوق دلا کر حقیقت میں ان جھوٹے صوفیوں کا رد کرتے ہیں جنہوں نے محبت الہی کے دعویٰ میں شریعت کو چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس ہمارے دور کے آوارہ فکر لوگوں نے نوجوانوں کے ذہنوں میں عشق مجازی کا کیسا غلط مفہوم بٹھا دیا ہے۔ شریعت پر عمل کا نام عشق مجازی ہے، اور پھر جب شریعت کی برکت سے طریقت و حقیقت کا راستہ کھل جائے گا اور رب کریم کی وہ رحمت نصیب ہوگی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں، تو اس سے عشق حقیقی کہیں گے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نفسانی محبت کی آزمائش میں ڈالے، وہ بندہ تقویٰ کا دامن تھامے رکھے، اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش میں عافیت مانگے، دل کی کیفیت کو چھپائے، گانے اور دیگر بیہودہ کاموں سے بچے، تو اس تقویٰ کی برکت سے رحمت ہوگی اور اسے عشق حقیقی نصیب ہو جائے گا۔